اس ایونٹ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ہماری مکران ڈویژن کی بزنس اسٹارٹ اپس جو یہ خواتین کی اکنامک امپاورمنٹ اور سوشل ویلبینگ میں بہت ہی اہم رول پلے کرے گا. میں شامل ہیں جو خواتین کی ڈیولپمنٹ اور ان کی اکنامک امپاورمنٹ کے حوالے سے ہیں. اس کا تذکرہ میڈم مہجبین شیران اپنی ڈیٹیل اسپیچ میں کریں گی. اب میں اپنی شخصیت کو مدعو کرنا چاہتی ہوں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے مکران کی تاریخ میں پہلی بار اس قدر بڑے پیمانے پر وومن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا ہے. ان کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے پہلی بار بلوچستان میں خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کثیر تعداد میں ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں جن کی مالیات 1 ارب 40 کروڑ کے قریب بنتی ہے جو کہ پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ ہے. تو اب میں دعوت دینا چاہوں گی پارلیمانی سیکرٹری برائے ترقی نسوان مہجبین شیران صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس ایکسپو کے حوالے سے اظہار خیال کریں. میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے آج کہ اتنی تعداد میں، کیونکہ مجھے ہمیشہ سننے کو ملتا ہے کہ کیج میں ٹیلنٹ بہت ہے، تربت میں ٹیلنٹ بہت ہے، اور جو ہے میں آج دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اسپیشلی خواتین کی اور اسٹاروں کی، تو واقعی کیج میں جو ہے ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، بہت زرخیز ہے ہماری لڑکی. لیکن اور جو ہے یہاں کی میں خواتین کی تعداد کو دیکھ کے ان کی شرکت کو میں جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعی ہمارے پاس جو ہے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ ہے. اور بات ہے اپرچونیٹی کی، بات ہے پلیٹ فارم کی. ہماری کوشش ہے ہماری گورنمنٹ کی، ہماری حکومت کی کہ ہم خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے اپرچونیٹی پیدا کریں تاکہ جو ہے ہماری خواتین کو، ہماری وومن کو امپاور کرنے میں اور ان کی قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں ان کو اجاگر کرنے میں ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. یہ ہماری حکومت کا کام ہے. اور جو ہے ہمارے ساتھ جو ایف سی کا اور فرنٹیئر بورڈ کا جو سپورٹ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی چیز ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے پیکیج کے لوگوں کی. تو اس کو ہم کیسے یوٹیلائز کریں، یہ جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ وومن ایکسپو کا بیسیکلی مقصد تھا کہ وومن کو جو امپاور کرنا اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو معاشرے کی فلاح و بہبود کے نقطے سے بروئے کار کو لانا اور ان کی محنت کو ایک جو ہے دقت. اور آپ لوگ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آن لائن جو ہے بزنس کا، آن لائن چیزوں کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے. اور جو ہے ابھی کووڈ-19 کے دوران یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کا ایک دفعہ ایک دم سے جابس کا ختم ہونا اور ساری چیزوں میں، تو آن لائن سسٹم جو ہے اس کو ہم نے کافی سپورٹ کیا. اس چیز کو ہم نے بہت سارے جو ہے ڈپارٹمنٹس کی لڑکیوں کو اسپیشلی ای کامرس کے ٹریننگ ہم نے دلوائے ہیں اور ان کو پوری سپورٹ کیا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دراز ہے، ایمیزون ہے، اور ان ساری چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہماری بہت ساری لڑکیاں ماشاءاللہ آن لائن ابھی اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ہے اور کر رہی ہیں. تو ہماری خواتین جو ہیں آبادی میں تقریباً ہمارے ملک کی 48% ہے، اور ان آبادی کے 48% کو ہم لوگوں نے ایک دم سے اس کو نظر انداز کیا اور سائڈ پہ رکھ دیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے ملک اس طرح ترقی نہیں کرے گا. تو ہمیں ٹوٹلی اس آبادی کو سپورٹ کرنا ہے ان کو مختلف ذریعوں سے، تاکہ ہماری جو آبادی کے برابر ایکول مردوں کے اور ایک سائڈ پہ تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو امپاور کرنے میں ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو مواقع دینے ہیں. اسپیشلی ایجوکیشن میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قوم کو آپ جب ان کی لڑکیوں کو، گرلس کو، خواتین کو ایجوکیٹ کریں تو اس کو ترقی کرنے میں کوئی نہیں روک سکتا. کیونکہ قومیں جو ہے ماؤں سے میں سمجھتی ہوں آگے چلتی ایک ماں ایجوکیٹڈ ہوگی تو اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آگے یقیناً اس ملک کو اور اس علاقے کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا. ایک ایجوکیٹڈ ماں ایک بچے کی اور ایک آنے والی نسل کی بہتر طریقے سے پرورش کر سکتی ہے. تو اور دوسری بات ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے علاقوں میں مختلف بلوچستان کے عموماً دیکھنے کو ملتا ہے کہ خواتین مختلف وائلنس اور چیزوں کا شکار ہے. میں سمجھتی ہوں جب وومن اکنامکلی اسٹرانگ ہوگی تو اس کے اوپر یقیناً اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کم ہوں گی. اور اس ایکسپو کا بیسیکلی مقصد اور جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا خواتین کو سپورٹ کرنے کا بہت ساری چیزیں آلریڈی ہم کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ابھی اناؤنس بھی ہوا
میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ٹیم کی، ہمارے وومن ڈیولپمنٹ کی محنت اور ٹیم ورک ہے ہمارے CM صاحب کی، کہ ہمارا جو بجٹ ہے اوور آل پورے پاکستان میں وومن ڈیولپمنٹ کا ماشاءاللہ 1,40 کروڑ کے قریب آن گوئنگ اسکیم ہے، اس کی بہت ساری ہیں خواتین کے، تو اس میں ہماری کوشش ہے اور ہمارا جو ٹیم کا جو ٹیم ورک ہے اور سمجھتی ہوں ان کے مرحوم میں محنت ہے۔ اور ابھی ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہیں جو وومن کو امپاور کرنے میں اور امپاورمنٹ میں اور ساری چیزوں میں ہم جو ہے ہمارے پاس ہے وومن ڈیولپمنٹ کے پاس ہے 500 ملین کا وومن اکنامک انڈومنٹ فنڈ ہے۔ اس میں ہم یہ کریں گے کہ خواتین جو مختلف بزنس آلریڈی کر رہے ہیں یا کرنا چاہیں گے تو ان کو سپورٹ کریں گے اس منتھ میں، اور منتھلی جو ہماری کچھ ایجڈ جو خواتین ہوں گی، بیوہ ہوں گی اور جو باقی میں سمجھتی ہوں کہ کام نہیں کر رہے ہوں گے، ان کو انشاءاللہ منتھلی ہم جو ہے اس میں سے اس فنڈ میں سے ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری ہمارے پاس ہے وومن انٹرنشپ پروگرام ہمارے پاس ہے، اس میں ہم جو ہے پورے بلوچستان میں گرلس کو اسپیشلی وہ جو گریجویٹ ہیں کر چکے ہیں آگے ایجوکیشن میں ان پہ گنجائش نہیں ہے، تو ان کو مختلف ڈپارٹمنٹوں سے لنکیجز ان کی بلڈ کریں گے اور منتھلی انسٹالمنٹ فنڈ ان کا اور ایک سیلری ٹائپ ان کو، یہ 6 مہینے کا انٹرنشپ پروگرام ہے۔ اس میں بھی پورے انشاءاللہ ہم لوگ 720 کے قریب گریجویٹ لڑکیوں کو اس پروگرام میں انشاءاللہ ہمارا ہے اس میں کریں گے۔ دوسری ہمارے پاس ہے وومن امپاورمنٹ سینٹر ہمارے پاس ہے، اس میں ہم جینڈر بیسڈ وائلنس گرلس کا لڑکیوں کا اس میں میڈیکل ایڈ دیں گے، لیگل ایڈ دیں گے اور دیں گے ان کو، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتی ہوں۔ اور جو ہے ایک اور ہمارے پاس ہے گرلس کے لیے وومن اکیڈمیا، تاکہ ان کو ریسرچ ان کے پاس ریسرچ کرنے میں اور بہت ساری چیزوں پر جب لڑکیاں ایجوکیشن حاصل کر چکی ہیں وہ آگے جو ہے تعلیم کا ارادہ ہے ان کو سپورٹ کرنا، ایجوکیشن جو ریسرچ سینٹر ہوں گے ان کو اس طرح کا یہ ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ۔ اس کو یونیورسٹیز کے ساتھ ہم مل کے کریں گے۔ ہمارے پاس ہے جو ہے ہم انشاءاللہ کیونکہ وومن کا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایک چھوٹی چیز ہے ڈے کیئر سینٹر، ہم پہلی دفعہ 12 ڈگری گرلس کالجز کے درمیان یہ چیز انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے، 12 کے قریب کالجز میں ڈے کیئر سینٹر، کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اور جو ہے گرلس کی اور خواتین کی کافی تعداد ورکنگ وومن مائیں ہیں تو ان کو وہی سپورٹ کرنا ہے۔ دوسری ہمارے پاس ہے جو ہے ہراسمنٹ، ورک پلیس کا ہراسمنٹ کا جو بل ہے قانون ہے وہ پاس ہو چکا تھا کافی عرصے سے، اور ہم نے ہماری گورنمنٹ کو اعزاز جاتا ہے کہ ہمارے وومنس پرسن پہلی دفعہ ہم نے ہائر کیا۔ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ خواتین کو ورکنگ پلیس پہ ان کو ایک فرینڈلی ماحول دینا، ایک سیکیور اور سیف جو ہے ماحول دینا تاکہ وہ آرام سے اپنے کام کر سکیں۔ اور ویسے یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں اور جو ہے اسپیشلی تربت میں ہم ورکنگ وومن ہاسٹل ہمارا بن رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ جو ہے سریکنڈ علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے۔ دوسری ہماری ہے کرائسس سینٹر ہے سرکٹ ہاؤس سے بالکل بیک پہ، انشاءاللہ اس میں جو یہاں پہ ہم اس کو بنا رہے ہیں، یہ بھی کچھ ہی انشاءاللہ سون پاسبل ہے کہ یہ جو ہے فنکشنل ہو جائے اور اس میں خواتین کو سپورٹ اور لیگل ہیڈ، میڈیکل ہیڈ اور کوئی کسی کے خلاف کوئی وائلنس کا ہو تو انشاءاللہ اس میں ہم ان کو سپورٹ دیں گے۔ ایک دفعہ میں بہت شکریہ ادا کروں گی میڈیکل فورس کا، آئی جی صاحب کا، کہ انہوں نے پوری سپورٹ کیا ہے ہمارے، جنہوں نے ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے۔ بیسیکلی ہمارا مقصد آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ وومن کو امپاور کرنا ہے، کہ ہم اپنے بچے کو جو 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، اس کو ہم نے کس راستے پہ چلانا ہے؟ کیا ہم نے اس کو اس پروپیگنڈا کا شکار کر دینا ہے اور اس کے ہاتھ میں بندوق پکڑانی ہے، یا اس کو ہم نے سچ بتانا ہے، اس کے ہاتھ میں قلم دینا ہے، اس کو ملکی اور صوبائی ترقی کی دوڑ میں ایک پرامن طریقے سے شامل کرنا ہے؟ جب میں یہ بات کہوں تو اس میں یہ آپ کے اوپر ہے، یہ پاپولیشن جو ہماری آبادی ہے، تربت کے مکران کے شہری ہیں، یہ آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آج کی تاریخ میں بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں، میں یہ بات بالکل آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی بھی بلوچستان میں اتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس نہیں چلے۔ جو کچھ کام، جو سڑکیں بن رہی ہیں، ڈیم بن رہے ہیں، بلڈنگز بن رہی ہیں، کالجز بن رہے ہیں،
یہ سب کچھ آج ایک بہت میگا پروجیکٹ کے اوپر چل رہا ہے اور انشاءاللہ صبح آگے بڑھے گا. یہ آپ پہ ہے, ایک عام آدمی پہ, ایک عام ماں پہ, ایک عام نوجوان کے اوپر, ایک باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا تعین کرے کہ کیا یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بنانے والے بلوچستان کے مکران کے خیر خواہ ہیں یا وہ لوگ خیر خواہ ہیں جو ان کے اوپر گولی چلاتے ہیں, جو ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اس ترقی کی راستے میں رکاوٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں, آپ بھی ایک بطور عوام, بطور کیج کے عوام اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے. تو میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ اس کنفیوژن سے نکلے اور ترقی کے راستے میں آگے بڑھے. آپ سب کا بہت شکریہ. یہ اسٹال دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں ایڈمنسٹریشن کے لیے کمشنر صاحب اور میڈم آجوید میری طرف سے 10 لاکھ روپیہ میں دوں گا تاکہ تمام اسٹالز میں آپ لوگ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, تمام جو پارٹیسپینٹس ان کی حوصلہ افزائی کے لیے. پاکستان زندہ باد, بلوچستان زندہ باد, مکران پائیں گا. تھینک یو ویری مچ. سیکرٹری صاحب, ڈپٹی صاحب اور وائس چانسلر صاحب اور دوسرے معززین کا السلام علیکم. میں تو سر نے تقریباً IGFC صاحب نے یہ سارے تفصیل بتا دی. میں صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا میڈم ماجدین شیران کا, جو انہوں نے بلوچستان خصوصاً کھیج اور تربت سٹی کے لیے ایسا ایونٹ خواتین کے کر دیا. یہ قابل ستائش مبارکباد. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس طرح IGFC صاحب نے اس پہ بڑا اچھا کیا موجودہ اسٹالس کے لیے بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پروجیکٹس جو چل رہے ہیں مکران میں, یہ سب کے سامنے ہیں. ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے نوجوانوں کو اس راہ راست اور اپنے خواتین ماؤں بہنوں کو بھی اس سلسلے میں آگاہی رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت مشکور ہوں سر کا, جو انہوں نے IGFC صاحب نے خاص طور ٹائم دیا ہمیں ادھر اس فنکشن کو اس میں دوبارہ کرنا. اور میڈم کا بھی مشکور, سارے عوام کا, اور خصوصی طور خواتین کے جو اس میں بڑھ چڑھ کے سارے یہ 2 دن چلے گا. میری گزارش ہے اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں اور اس کو بہتر انداز میں عوام تک پہنچانے کے لیے, اور میڈیا سے میری گزارش ہے کہ ایسے مثبت چیزوں کا اجاگر کریں, عوام تک اچھے مثبت طریقے سے ان کو پیش کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو. بہت مہربانی. السلام علیکم. ہمارے خیال ہے آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے. محترمہ زندگی سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ صاحب کا اور پارلیمانی سیکرٹری. تھوڑا سا میں جو DP کے بارے میں بتاتی چلوں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ عرصہ دراز سے یہ DP پاکستان اور بلوچستان کو حکومت کو مختلف جو ان کے پروجیکٹس ہیں, مختلف جو چیزیں ہیں ان میں سپورٹ فراہم کر رہا ہے. سونامی کی وارننگ سے لے کر ٹری پلانٹیشن, یوتھ انگیجمنٹ اور کمیونٹیز کو اسٹیبلائز کرنے تک, اور ویمن کا جو ایکسیس ہے جسٹس سے بڑھانے تک, تمام جتنے جو ہیں جو ضرورتیں ہیں, جتنی بیسک ضرورتیں ہیں, سروس ڈلیوری ہے, اس میں ہم مدد دیتے ہیں. جس پروجیکٹ کی نمائندگی میں کر رہی ہوں اس کا نام ڈی سینٹرلائزیشن ہیومن رائٹس اور لوکل گورننس ہے, DHL. اس کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو اختیارات کی منتقلی کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے, جہاں وفاق سے چیزیں صوبوں کو اور اس سے نچلی جو سطح کی حکومت کو آنی ہے, تو اس پورے مرحلے میں ہم وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو اور پھر لوکل گورنمنٹ کو مدد کرتے ہیں. اس پورے پروسیس میں قانون سازی, پالیسی سازی, پھر اس قانون اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جتنے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ ہیومن رائٹس کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں. چونکہ بلوچستان میں ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے بنیادی پارٹنر ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے ان کے مینڈیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں, جس میں پورے بلوچستان کو جو ہے خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, افراد ہم معذوری اور اس کے علاوہ جو مائنورٹی کمیونٹیز کی خواتین ہیں ان سب کے لیے بلوچستان کو ایک بہتر اور محفوظ اور ایک اچھی جگہ جو ہے رہنے کے لیے اور پروان چڑھنے کے لیے ہم اس سلسلے میں مدد کر رہے ہیں. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے جینڈر جسٹس کے نام سے, جو بیسیکلی میں میڈم ماجدین شیران صاحبہ کو بھی بتا رہی تھی.
کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ویمن سے متعلق جتنے اسٹرکچرز، جتنے پروٹیکشن سروسز، میکینزمز اور جو چیزیں موجود ہیں جو حکومتی ادارے پلس سول سوسائٹی جو ہے پرووائڈ کرتی ہیں، ان سب کو اکٹھا کرتی ہیں تاکہ ویمن جو ہے، خواتین، ان میں بچے بھی شامل ہیں، اقلیتی خواتین شامل ہیں، ایسے خواتین بھی ہیں جو معذوری کے ساتھ ہیں، تو ان سب کا جو ہے انصاف تک رسائی بہت آسان ہو جائے. تو انشاءاللہ ہمارا ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارا تعاون جاری رہے گا اور انفارمیشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری معاونت اور ہماری تعریف کے ساتھ رہے گی. بہت شکریہ. پاکستان کی پہلی محتسب خاتون محترمہ صابرہ اسلام صاحبہ کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا اور جو ہے جس کو ہمارے IGFC اسٹاف کی پوری سپورٹ سے ہم نے اس کو یہاں پر آرگنائز کیا. میرا ادارہ بیسیکلی خواتین کو ورک پلیس ہراسمنٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ہماری بچیاں، بیٹیاں جب کام کی جگہ پر اور تعلیمی اداروں میں سیف ہوں گی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا علاقہ، ہمارا صوبہ، ہمارا ملک ترقی کرے گا. تو ہم نے اپنی بچیوں کو، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، جو 47% جو خواتین ہیں گھروں میں، ہم نے ان کو بند نہیں رکھنا، ان کو تعلیمی میدانوں میں باہر نکالنا ہے اور کام کی جگہ پر معاشی میدانوں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم مل کے کام کرنا ہے. جب تک ہمارے مرد اور عورت باہر مل کے کام نہیں کریں گے، ہمارا ملک جو ہے مہذب ملک جو ہے نہیں بن سکے گا، نہ ترقی کر سکے گا. تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ ابھی 3 سال ہوئے کام کر رہا ہے اور کوئٹہ بیسڈ اس کا آفس ہے، لیکن تمام ڈویژن ڈسٹرکٹس میں ہم نے DC آفس میں کمپلینٹ ریسیونگ سیلز بنائے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ DC آفس میں جو ہے رجوع کریں گے، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ڈائریکٹ آپ نے آفس سے رجوع کرنا ہے تو پھر آپ ڈائریکٹ ہمارے آفس میں اپروچ کر سکتے ہیں. تو ہم نے اپنی خواتین کو جو بہت باصلاحیتیں ہیں، جن میں بہت سی صلاحیتیں خدا نے دی ہیں اور جو اپنی آنے والی نسل کو بہت اچھی طرح سے ایجوکیٹ کر سکتی ہیں، ہم نے اپنے بیٹوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے سوسائٹی میں کس طرح موو کرنا ہے، کس طرح اپنی خواتین کو جگہ دینے کی مارجن دینا ہے. اور ہم نے اپنی بیٹیوں کو، ہم نے ان کو اعتماد دینا ہے، ان کو کانفیڈینس دینا ہے کہ آپ نے عزت و وقار کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی ہے اور معاشی میدانوں میں آگے بڑھنا ہے. کمشنر جناب حسین جان بدش کو کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے اس ایکسپو کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. Definitely, for the first time, this program has been arranged in District Gate, and the credit goes to Women Development Department and Ad-hoc Line Department for arranging such kind of program. تو اس طرح کے جتنے بھی جو پروگرام وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی اس طرح کے پروگرامز ڈسٹرکٹ کیچ میں ہوئے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ اس طرح کا پروگرام ارینج کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو سیکرٹری صاحب سے بھی یہی ڈسکشن ہو رہی تھی، ظفر بلیدی صاحب سے. میں نے سر کو یہی ریکویسٹ کی تھی کہ سر یہ پروگرام جو آپ لوگوں نے ارینج کروایا اور اس پہ آپ لوگوں نے کافی محنت کی ہے، آپ سے یہی گزارش ہے کہ نیکسٹ اگر جس طرح سے جو سدھی میلہ ہوتی ہے ہر سال میں، تو سدھی تو ایک چھوٹا سا ایریا ہے، اگر وہی پروگرام ہم یہاں پہ انٹروڈیوس کروائیں تو میرے خیال سے اس میں کافی بہتری ہوگی اور علاقے کے لوگوں کے لیے بھی بہتری ہوگی. بیسکلی اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ٹو پروموٹ اکنامک ایکٹیویٹیز اینڈ ڈسٹرکٹ. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے جو لوگ یہاں پہ ہیں ٹو پروموٹ سوشل انٹریکشن بٹوین دا پیپل. تو آج آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے اسٹالز یہاں پہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، ویکسینیشن سینٹرز اویلیبل ہیں، فوڈ اسٹالز یہاں پہ موجود ہیں. یہ ساری ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو رہی ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان کتنی ایک کوآپریشن ہے. آپ لوگوں کا زیادہ میں ٹائم نہیں لوں گا، لیکن اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے
کہ ہماری ایک ویکسینیشن سینٹر یہاں پہ اسٹیبلش کی گئی ہے. تو جتنے بھی جو ہمارے آفیسر صاحبان یہاں پہ موجود ہیں اور باقی جتنے بھی جو مہمان آئے ہیں ان کے اسٹالز یہاں پہ اسٹیبلش ہیں, ان سے ایک گزارش کی جاتی ہے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور خود کو ویکسین کروائیں. تھینک یو ویری مچ.